اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہم آج بتائیں گے کہ سلطان نور الدین زنگی کون تھے. جی دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں. جی ہاں دوستو، ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں. ہم بات کرنے والے ہیں سلطان نور الدین زنگی کے بارے میں. سلطان نور الدین زنگی اسلامی تاریخ کے انتہائی بہادر اور جنگی مہارت رکھنے والے حکمران تھے. انہوں نے دنیا کے سب سے بڑے مسیحی اتحاد کے چھکے چھڑا دیے تھے. کہا جاتا ہے کہ عیسائی ان کا نام لے کر اپنے بچوں کو ڈرایا کرتے تھے کہ چپ ہو جاؤ ورنہ سلطان نور الدین زنگی آ جائے گا. ابو القاسم محمود ابن عماد الدین زنگی، زنگی سلطنت کے بانی عماد الدین زنگی کے صاحبزادے تھے، جنہوں نے تاریخ میں بڑا نام پیدا کیا. ہم بات کرتے ہیں ان کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے. سلطان نور الدین زنگی 5 فروری 1118 عیسوی میں پیدا ہوئے. آپ نے 1146 سے لے کر 1174 تک 28 سال حکومت کی. سلطان نور الدین زنگی نے مسیحیوں سے قبلہ اول بیت المقدس واپس لینے سے پہلے ایک مضبوط اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے گرد و نواح کی چھوٹی چھوٹی مسلم ریاستوں کو ختم کر کے ان کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا تھا. شروع میں سلطان نور الدین زنگی کا دارالحکومت حلب تھا. 549 ہجری میں سلطان نور الدین زنگی نے دمشق پر قبضہ کر کے اسے دارالحکومت پر بنا لیا تھا. سلطان نور الدین زنگی نے صلیبی ریاست انطاکیہ پر حملہ کر کے کئی قلعوں پر قبضہ کر لیا اور پھر بعد میں ریاست اڈیسیا پر مسلمانوں کا قبضہ ختم کرنے کی عیسائیوں کی کوشش کو بھی ناکام بنا دیا. دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو صلیبی جنگوں کے دوران دمشق پر قبضہ کرنے کی کوششوں کو بھی نامور جنرلوں سیف الدین غازی اور معین الدین کی مدد سے ناکام بنا دیا اور بیت المقدس سے مسیحیوں کو نکالنے کی راہ ہموار کر دی. دوسری صلیبی جنگ کی شاندار فتوحات کی بدولت ہی مسلمان تیسری صلیبی جنگ میں فتح یاب ہو کر بیت المقدس واپس لینے میں کامیاب ہو گئے تھے. اس زمانے میں مصر میں فاطمی حکومت بالکل کمزور ہو گئی تھی اور مصر چونکہ فلسطین سے ملا ہوا تھا اس لیے مسیحی اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے. لیکن یہ دیکھ کر سلطان نور الدین زنگی نے ایک فوج بھیج کر 564 عیسوی میں مصر پر ہی قبضہ کر لیا. اس طرح فاطمی حکومت کا مصر پر سے خاتمہ ہو گیا. سلطان نور الدین زنگی کو ایک انتہائی منفرد اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی سعادت نصیب ہوئی. یہ واقعہ تاریخ کی تقریباً تمام کتب میں موجود ہے. اس کا ذکر شیخ المحدث مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں بھی بڑی سازشوں کے ساتھ لکھتے ہیں کہ یہ واقعات یوں درج ہے. مسیحیوں نے یہ سازش کی کہ 557 ہجری میں اس وقت کے بادشاہ کا نام تھا سلطان نور الدین زنگی اور اس کے مشیر کا نام جمال الدین اصفہانی تھا. ایک رات نماز تہجد کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سرخی مائل رنگت کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے سلطان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ. سلطان فوراً ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے، وضو کیا، نوافل ادا کیے اور پھر اس کی آنکھ دوبارہ لگ گئی. خواب میں دیکھنے کے بعد آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کا اب کسی سے ذکر نہ کریں اور فوراً مدینہ روانہ ہو جائیں. اگلے روز ہی سلطان نور الدین زنگی 20 مخصوص افراد کے ساتھ بہت سارے تحفے تحائف لے کر مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے اور 16ویں روز شام کے وقت وہاں پہنچ گئے. سلطان نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی اور مسجد نبوی میں بیٹھ گئے.
اعلان کیا کہ اہل مدینہ مسجد نبوی میں پہنچ جائیں جہاں سلطان ان میں تحفے تحائف تقسیم کریں گے۔ لوگ آتے گئے اور سلطان ہر آنے والے کو باری باری تحفہ دیتے رہے۔ اس دوران وہ ہر ایک شخص کو غور سے دیکھتے، لیکن وہ دو چہرے نظر نہ آئے جو اسے ایک رات خواب میں نظر آئے تھے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، کیا مدینہ کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے اور مجھ سے تحائف لے چکا ہے؟ تو جواب میں لوگوں نے بتایا کہ جی ہاں۔ سلطان نے پھر پوچھا کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے اور تحفے لے چکا ہے؟ اس پر حاضرین کچھ دیر خاموش رہے، پھر سوچنے لگے۔ پھر تھوڑی دیر بعد حاضرین میں سے کچھ نے کہا، سلطان نہیں صاحب، دو آدمیوں کے سوا تقریباً تمام افراد نے جو ہے تحفہ تحائف لینے کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کر چکے ہیں اور وہ تحفے لے کر واپس چلے گئے سوائے دو آدمیوں کے۔ سلطان نے پوچھا وہ کیوں نہیں آئے اور وہ کون ہے اور اپنا تحفہ لینے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ بتایا گیا کہ یہ مراکش کے صوم و صلات کے پابند دو متقی باشندے انسان ہیں جو کہ دن رات اللہ کی عبادت کرنے میں مصروف رہتے ہیں، دن رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور ہر ہفتے مسجد قباء بھی جاتے ہیں۔ سلطان نے جب یہ بات سنی تو وہ بڑے غمگین ہوئے اور پرتجسس انداز میں پوچھنے لگے کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ وہ کسی سے بھی تحفہ تحائف لینے کے لیے نہیں جاتے؟ سبحان اللہ، یہ تو بڑی شان والی بات ہے۔ سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً بلایا جائے تاکہ وہ بھی اپنا تحفے تحائف وصول کرنے کے لیے میرے پاس آ جائے۔ جب انہیں یہ خصوصی پیغام ملا تو انہوں نے کہا، الحمدللہ، ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے اور ہمیں کسی تحفے تحائف یا خیر خیرات کی حاجت نہیں ہے۔ جب یہ جواب سلطان تک پہنچا تو اس نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے۔ حکم کی فوراً تعمیل کی گئی۔ ایک جھلک ان کی شناخت کے لیے کافی تھی، تاہم سلطان نے اپنا غصہ قابو میں رکھا اور پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ سلطان نے جب ان کو دیکھا تو فوراً پہچان گئے کہ یہ وہی دو شخص ہیں۔ ان دونوں نے جواب دیا کہ ہم مراکش کے رہنے والے ہیں، حج کرنے کے لیے یہاں آئے تھے، اب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے سختی سے کہا، کیا تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ اب وہ چپ رہے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، یہ کہاں رہ رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل نزدیک ایک مکان میں جو کہ مسجد نبوی کے بالکل جنوب میں دیوار کے ساتھ واقع ہے، اس مکان میں رہتے ہیں۔ سلطان نے انہیں اور باقی ساتھیوں کے لے کر فوراً اس مکان میں چلے گئے۔ سلطان مکان میں گھومتے رہے، اچانک نئے اور قیمتی سامان سے بھرے ہوئے اس مکان میں اس کی نظر فرش پر پڑی ہوئی ایک چٹائی پر پڑی۔ نظر پڑنی ہی تھی کہ دونوں مراکشی باشندوں کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی، اس کے نیچے ایک تازہ کھودی ہوئی سرنگ تھی۔ سلطان نے غصے میں کہا، کیا اب بھی جھوٹ بولو گے؟ اب بھی سچ نہیں بتاؤ گے؟ ان دونوں کے پاس اب سچ بولنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ مسیحی ہیں اور ان کے حکمرانوں نے انہیں بہت سارا مال زر دیا ہے اور بہت سارا ساز و سامان دے کر حاجیوں کے روپ میں مراکش سے اس منصوبے کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نکال کر لیں، مطلب کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کی چوری کے لیے آئے تھے۔ اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا اور اس کے بعد روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیک ترین جو مکان تھا کرائے پر مل سکتا تھا، مکان کرائے پر لے لیا اور اس مذموم کام کے لیے وہ دن رات کوششیں کرتے رہے۔ رات بھر وہ سرنگ کھودتے جس کا رخ روضہ مبارک کی طرف ہوتا اور صبح کھدی ہوئی مٹی پر چمڑی کے تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع میں لے جاتے اور اسے قبر پر بکھیر دیتے۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی ناپاک مہم بالکل آخری مراحل میں تھی کہ ایک رات موسلا دھار بارش کے ساتھ ایسی گرج چمک ہوئی کہ جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور اب جب کہ ان کا کام بالکل پائے تکمیل کو پہنچنے والا تھا تو سلطان نہ جانے کیسے مدینے پہنچ گئے۔ سلطان نے ان کی گفتگو سنی اور روتے جاتے اور ساتھ ہی کہہ رہے تھے، میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔
سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے پاٹ دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی مذموم حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ یہ واقعہ 558 ہجری بمطابق 1142 عیسوی کا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک چبوترا بھی بنوایا تاکہ اس پر ان کے قبور کی حفاظت کے لیے ہر وقت پاسبان موجود رہیں۔ یہ چبوترا اب بھی موجود ہے اور باب جبریل سے داخل ہوتے دائیں جانب ہے۔ بعض لوگ جو اس مقام پر آتے ہیں، حالانکہ بعض زائرین اسے مقام صفا سمجھتے ہیں، حالانکہ مقام اصحاب صفا مسجد نبوی کے اندر تھا، جبکہ یہ چبوترا اس وقت کی مسجد کی چار دیواری سے باہر تھا۔ مقام اصحاب صفا کے تعین کے لیے استون عائشہ سے شمال کو چلیے، یعنی قبلہ کی سمت۔ اس کے بعد پرانے باب جبریل کے بالکل مقابل یہ مقام تھا۔ مصر پر قبضہ کرنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے بیت المقدس پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ بیت المقدس کی مسجد عمر میں رکھنے کے لیے اس نے اعلیٰ درجے کا منبر تیار کروایا۔ اس کی خواہش تھی کہ فتح بیت المقدس کے بعد وہ اس منبر کو اپنے ہاتھوں سے رکھے گا، لیکن خدا کو یہ منظور نہ تھا۔ اس منبر کے حوالے سے بھی آپ کو ایک بات بتاتے چلیں، یہ منبر ایک بغداد میں ایک بڑھائی نے بنایا تھا۔ بڑھائی نے اس میں بہت اعلیٰ قسم کے نقش جو ہے وہ جڑے تھے، بنانے کے بعد اس کو رکھ دیا تھا۔ لوگ بڑے بڑے امیر کبیر اس کے پاس آتے اور اسے کہتے کہ یہ نقش ہمیں بھیج دو، ہم فلاں مسجد میں عطیہ کریں گے، ہم فلاں مسجد کو دیں گے، لیکن وہ بڑھائی ہر ایک کی بات سنتا اور کہتا کہ یہ مسجد تو روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کے پاس ہی سجے گا، اور کوئی سلطان اٹھے گا کہ جس کو وہ ان صلیبیوں سے بیت المقدس کو آزاد کروائے گا، اور یہ ممبر اور یہ جو میں نے بنایا ہے یہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر سجے گا۔ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ بڑھائی چپ کر کے بیٹھا رہتا اور کوئی جواب نہیں دیتا۔ ہزاروں سال گزرتے گئے، تقریباً 40 صدیوں بعد یہ ممبر روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، اور اس کو رکھنے والے سلطان نور الدین زنگی کے زمانے ہی کے ایک بہادر جنگجو تھے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے اپنے حملے کی تیاری کی کہ سلطان نور الدین زنگی کے حشاشین نے زہر ان کو دے دیا، جس سے ان کے گلے میں سوزش پیدا ہو گئی، جو کہ ان کی موت کا باعث بنی۔ 15 مئی 1174 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت سلطان نور الدین زنگی کی عمر 58 سال تھی۔ سلطان نور الدین زنگی بہادری میں اپنے باپ کی طرح تھے۔ ایک مرتبہ جنگ میں اسے دشمنوں کی صف میں بار بار گھستے دیکھ کر اس کے ایک مصاحب قطب الدین نے کہا، اے ہمارے بادشاہ، اپنے آپ کو امتحان میں نہ ڈالیے، اگر آپ مارے گئے تو دشمن اس ملک کو فتح کر لیں گے اور مسلمانوں کی حالت تباہ ہو جائے گی۔ سلطان نور الدین زنگی نے یہ بات سنی تو اس پر بہت ناراض ہوئے اور کہا، قطب الدین، زبان کو روکو، تم اللہ کے حضور گستاخی کر رہے ہو۔ مجھ سے پہلے اس دین اور ملک کا محافظ اللہ کے سوا کون تھا؟ میں نہیں ہوں گا تو اللہ کسی اور کو یہ ذمہ داری سونپ دے گا۔ سلطان نور الدین زنگی نے شریعت کی خود پابندی کی اور اپنے ساتھیوں کو بھی پابند بنایا۔ انہیں دیکھ کر دوسروں نے تقلید کی، جس کی وجہ سے عوام میں اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ بیدار ہو گیا اور لوگ خلاف شرع کاموں کے ذکر سے بھی شرمانے لگے۔ سلطان نور الدین زنگی صرف ایک فاتح ہی نہیں بلکہ ایک شفیق حکمران اور علم پرور بادشاہ بھی تھا۔ اس نے سلطنت میں مدرسوں اور ہسپتالوں کا جال بچھا دیا۔ سلطان نور الدین زنگی کے انصاف کے قصے دور دور تک مشہور تھے۔ وہ بڑی ذاتی زندگی گزارتے تھے۔ بیت المال کا روپیہ کبھی بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا۔ مال غنیمت سے اس نے چند دکانیں خرید لی تھیں جن کے کرائے سے وہ اپنا خرچ پورا کرتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی نے اپنے لیے بڑے بڑے محل تعمیر نہیں کروائے بلکہ بیت المال کا روپیہ مدرسوں، شفا خانوں اور مسافر خانوں کے قائم کرنے اور رفاہ عامہ کے دیگر کاموں میں صرف کرتے تھے۔ دمشق میں اس نے ایک شاندار شفا خانہ بھی قائم کیا تھا جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔
اس میں مریضوں کو دوا بھی مفت دی جاتی تھی اور کھانے کے لیے اور رہنے کے لیے خرچہ بھی حکومت کی طرف سے دیا جاتا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے تمام ناجائز ٹیکس موقوف کر دیے تھے۔ وہ مظلوموں کی شکایات خود سنتے تھے اور ان کی تفتیش بھی کرتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی خود یہ کارنامے سر انجام دیتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کے انہی خوبیوں اور کارناموں کی وجہ سے اس زمانے کے ایک مؤرخ ابن النصیر نے لکھا ہے کہ میں نے اسلامی عہد کے حکمرانوں سے لے کر اس وقت تک کے تمام بادشاہوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا، لیکن خلفائے راشدین اور عمر بن عبدالعزیز کے سوا سلطان نور الدین زنگی سے زیادہ بہتر فرمانرواں میری نظر سے نہیں گزرا۔ تو یہ تھی دوستو آپ کے لیے ایک چھوٹی سی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ سلطان نور الدین زنگی کون تھے۔ اسی طرح کی مزید اسلامی ویڈیو، اسلامی تاریخ پر مشتمل مضامین، اسلامی آرٹیکل یا تاریخ پر مبنی ہمارے جنگی ہیروز کی کہانیاں، ان کے واقعات، ان کی لائف سٹوری، یہ سب دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ مزید ایسی ویڈیوز آپ کو ڈیلی بیسس پہ ملتی رہیں گی۔ ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں۔